وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ صلوات مل کر پڑھیے بآواز بلند۔ تعداد کافی ہے، مل کے فاطمی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سامعین محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے بچا کے حیدر کا در عطا کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مجید آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں پڑھیں گے جتنا آپ سنیں گے۔ ترجمہ پہلے بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جتنا آپ چاہیں گے پڑھا جائے گا۔ خالق فرما رہا ہے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ایک لفظ ہوتا ہے ظالم، اس کا مطلب ہے ظلم کرنے والا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اظلم، اس کا مطلب ہے زیادہ ظلم کرنے والا۔ یعنی ظالم کا مطلب ظالم، اظلم کا مطلب بڑا ظالم۔ جیسے کبیر کا مطلب بڑا، اکبر کا مطلب سب سے بڑا۔ بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے، شاید میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ افعل کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں یہ اپنے ہم معنی الفاظ کی نسبت اپنے اندر زیادہ شدت رکھتے ہیں۔ افعل کے وزن پہ ازلم، اکبر، اصغر، ارحم، ارشد، اکرم، توجہ ہے۔ مثلا صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا، کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، ارحم کا مطلب ہے زیادہ رحم کرنے والا، کریم کا مطلب ہے عزتوں والا، اکرم کا مطلب ہے زیادہ عزتوں والا، رحیم رحم کرنے والا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے شریف، شرافت والا، ایک ہے اشرف، زیادہ شرافت والا۔ خوشاب والوں، مجھے نہیں پتا، زمانہ کہتا ہے مکہ شریف، قرآن شریف، مدینہ شریف، نجف اشرف۔ اس کا مطلب ہے شرافتیں اللہ کے گھر سے نہیں ملتی، علی کے گھر سے ملتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اللہ کے گھر بھی جا کر شریف نہیں بنتے۔ شرافت ملتی ہے علی کے گھر سے۔ مجھے نہیں پتا، نہ میرا جملہ ہے، حضرت عمر فاروق کی روح کا اللہ بھلا کرے، اس جملے کے صدقے میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ اس جملے کے صدقے میں حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا بندہ شریف کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، خدا کی قسم۔ جیو بھائی اشرف کی سمجھ آ گئی۔ اسی طرح ہے ازلم، زیادہ ظلم کرنے والا، یعنی بڑا ظالم۔ اب آیت سمجھیے، ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟
مما نفترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. ایسا ہی ہے، میں آپ سے بولوں آپ مجھ سے بولیں بڑا گناہ ہے، بندہ اپنے استاد سے بولے بڑا گناہ ہے، بندہ اپنے باپ سے بولے اس سے بڑا گناہ ہے، بندہ اپنی ماں سے بولے اس سے بڑا گناہ ہے، بندہ امام سے بولے اس سے بڑا گناہ ہے، اور بندہ اگر اللہ پہ ہی جھوٹ بولے تو کتنا بڑا گناہ ہے. تو قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا یہ جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. ویقول الاشہاد، اور گواہ گواہی دیں گے. ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر بھرے محشر میں صدا گونجے گی الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظالم ہیں، ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. یہی مجھے مجلس پڑھنی ہے کہ اللہ پہ جھوٹ کس کس نے بولا. اور پھر گواہ گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے. قیامت کے دن گواہ گواہی دیں گے. جانتے ہو یہ گواہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ گواہ نہیں ہے جنہیں 5,000 روپیہ لے کے حلفیہ نامہ حلفیہ بیان دلوا دیتے ہیں. نہیں، یہ بڑے گواہ ہیں. قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. کیا دن ہوگا کہ جو حاکم ہوگا وہی گواہ ہوگا. واللہ شہید بما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے آ رہے ہو. یعنی پہلا گواہ اللہ، دوسرا گواہ کون؟ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے رسول ہم نے آپ کو ساری امتوں پہ گواہ بنایا ہے. پہلا گواہ اللہ، دوسرا گواہ رسول، تیسرا سنیں گے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت وسطا قرار دیا تاکہ آپ سب لوگوں پہ گواہ بن جائیں. اٹھاؤ تفسیریں. اس امت وسطا سے مراد محمد کی اہل بیت ہے، یعنی اللہ گواہ، رسول گواہ، بطول گواہ، علی گواہ، حسن گواہ، حسین گواہ. یہ جو آپ کے اعضاء ہیں، آنکھیں گواہی دیں گی یہ دیکھتا تھا، کان گواہی دیں گے یہ سنتا تھا، زبان گواہی دیں گے یہ بولتا تھا. یعنی انسانی جسم اعضاء، یہ جو دائیں بائیں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں یہ گواہ، جو بول رہے ہیں یہ لکھ رہا ہے. تو جو نہیں بول رہے، اب لکھوانا تو ہے تو ذرا بول کے لکھوا دینا. تو ملائکہ بھی گواہ. اور گواہ کون ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. زمین گواہی دے گی کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے. بھائی کیا بات ہے، خدا کی قسم قرآن سنا جا رہا ہے. اللہ گواہ، رسول گواہ، بطول گواہ، علی گواہ، حسنین گواہ، حسنین کی پاک ذریت سادات قائمہ گواہ، ملائکہ گواہ، آپ کا پورا جسم گواہ، یہ زمین گواہ، یہ زمن گواہ، یہ آفتاب گواہ، یہ زمین و زمن، مکین و مکان گواہی دیں گے کہ یہ بندہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ ظالم ہے، بڑا ظالم، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اب آیت بھی سامنے رکھو اور انہیں بھی لاؤ، وہ ناجائز اولاد جو آج کل اپنے باپ کو رضی اللہ بنانے پہ تلی ہوئی ہے کہ کہیں سے باپ بچ جائے، کیونکہ باپ بچے گا تو پچھلے بچیں گے. اب تمہیں شوق ہے نا کہ یزید رضی اللہ بن جائے. یہ تو اللہ پہ جھوٹ بولتا تھا، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے قرآن بھیجا، یہ شام کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ رسول آیا ہے. یہ یزید اللہ پہ جھوٹ بولتا تھا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ جب پیش ہوگا اللہ بھی کہے گا اس پہ لعنت ہے، رسول بھی کہیں گے لعنت ہے، بطول بھی کہیں گی لعنت ہے، حسن بھی کہیں گے لعنت ہے، حسین بھی کہیں گے لعنت. اور حد ہو گئی، عاشورہ کا سورج بھی کہے گا لعنت ہے، زمین کربلا بھی کہے گی لعنت ہے. جتنا رضی اللہ بنانا ہے بنا لو، مگر یاد رکھنا کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا.
نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے. جو لعنت اللہ کو رضی اللہ بناتے ہیں وہ بھی لعنت اللہ ہے, یہ بھی لعنت اللہ ہے. سبحان اللہ. بھائی بات پہنچی آپ تک یا نہیں؟ بھائی کوشش کی جا رہی ہے نا کہیں سے یزید بچ جائے. اچھا بچتا نہیں ہے مگر کوشش پوری ہو رہی ہے. آج کل تو زبانوں پہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یزید پہ ہم لعنت نہیں بھیجتے. یہ یزیدیوں کی زبانوں پہ لا الہ ایسے ہی ہے جیسے علی کے دشمن کے ہاتھوں میں قرآن تھا. نہیں سمجھے بھائی یہ جو سونا ہے نا, سونا یہ عورت کی زینت ہے. ایسا ہی ہے, جتنی جوان خاتون ہوگی یہ زینت اتنی ہی خوبصورت لگے گی. اگر یہ جوانی بڑھاپے میں بدل گئی تو یہ زیور زیادہ اچھا نہیں لگتا, جوانی میں زیادہ اچھا لگتا ہے. جب علی کی بیٹی کوفہ میں آئی نا, کوفیوں سے مخاطب ہو کے فرماتی تھی تمہاری زبانوں پہ لا الہ ایسے ہے جیسے کوڑے کرکٹ پہ پڑی مردہ خاتون کے گلے میں سونے کا زیور ہوتا ہے. فرمایا جس طرح مری خاتون کی گردن میں زیور کا کوئی فائدہ نہیں, ایسے تمہاری زبانوں پہ لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں. اور آج اسی طرح یزید کے حمایتیوں کی زبانوں پہ لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یزید پہ اللہ کی لعنت. تو جو بڑا ظالم ہوگا اس سے اللہ کی لعنت ہے. بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ بولے. اچھا اللہ پہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے؟ اللہ نے ایک شے کو واجب قرار دیا, بندہ کہے حرام ہے, یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. اللہ نے حرام قرار دیا, بندہ کہے واجب ہے, یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اللہ پہ جھوٹ بولنے کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ کوئی اس کے نبی پہ جھوٹ بولے. نبی کس کا ہے؟ اس کا. اگر کوئی نبی پہ جھوٹ بولے تو ایسے ہی ہے کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا. نبی جو دیں وہ نہ لیا جائے تو نبی پہ جھوٹ ہے. نبی جو نہ دیں وہ زبردستی لے لیا جائے, یہ نبی پہ جھوٹ ہے. اور نبی پہ جھوٹ بولنے والا, اللہ پہ جھوٹ بولنے والا, یہ بڑا ظالم, اور بڑے ظالم پہ اللہ کی لعنت. اس کا مطلب ہے نبی جو دیں وہ لینا ہی بندگی ہے. اگر اس میں کمی کرو گے یہ بھی جھوٹ ہے, اضافہ کرو گے یہ بھی جھوٹ ہے. اب کھولو کتابیں, نبی کیا فرما کے گئے؟ انی تارکن فیکم الثقلین, دو چیزیں دے رہا ہوں. اور اگر کوئی کہہ دے حسبنا کتاب اللہ, میرے لیے کتاب کافی ہے, علی کا در چھوڑو گے ادھر بھی لعنت اللہ ہو ادھر بھی لعنت اللہ. بھائی دونوں ایک, مولا سلامت رکھے, بھائی دونوں میں سے ایک کے بغیر گزارا نہیں, اور ایک کافی بھی نہیں. قرآن ایک پھول ہے, علی اس کی خوشبو ہے. قرآن صامت ہے, علی ناطق ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقیہ کوثر ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے, علی امام المتقی. جو فرنٹ میں بیٹھے ہو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے, علی امام مبین ہے. قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے, علی امام عرشی و فرشی ہے. قرآن میں قل هو اللہ احد ہے, علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے, علی فرزند حضرت عمران ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے, علی داماد محمد ہے. قرآن میں سورہ نور ہے, علی محمد کا نور ہے. قرآن میں سورہ یوسف ہے, علی فخر یوسف ہے. قرآن میں سورہ ابراہیم ہے, علی آل ابراہیم ہے. حد ہو گئی. قرآن کتاب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. قرآن نور اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے. قرآن زینت منبر ہے, علی وارث منبر ہے. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت,
علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، خوشاب والوں قیمت ادا ہو جائے، قرآن پڑھنا بھی عبادت، علی علی کرنا بھی۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ مولا آپ کو آباد رکھیں گے۔ کیا بات ہے بھائی آپ کے کیا کہنے، خدا کی قسم۔ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب یہ نہ کہنا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ایام آ رہے ہیں میری شہزادی کے، جملہ فضیلت کا ہے، حق ادا ہو جائے۔ جب دربار میں گئی تھی نا حق لینے کے لیے، قرآن کی آیتیں پڑھیں اور سامنے والا حدیثیں لے کے آ رہا تھا، بی بی آیتیں لا رہی تھی اور وہ حدیث لا رہا تھا، وہ بھی مجہول، وہ بھی موضوعی، وہ بھی موضوع کہ نبی نے فرمایا ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اور بی بی قرآن کی آیتیں لے کے آ رہی تھی، دیکھو اس نبی کا بھی ورثہ ہے، اس کا بھی ورثہ ہے، اس کا بھی ورثہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، نبی فرما گئے ہیں۔ بی بی نے فرمایا کل تک تو کہا تھا کتاب کافی ہے، آج کتاب کے بھی منکر بن گئے۔ اس کا مطلب ہے بدول حق مانگنے نہیں گئی تھی، اگلوں کی اوقات بتانے گئی تھی۔ سیدہ نے بتایا جو زہرا کے مقابلے میں آئے، نہ وہ قرآن کا قائل ہے نہ وہ حدیث کا قائل ہے۔ حدیث مجہول وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی۔ حدیث مجہول تھی کہ ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی۔ دلیل میں آیتوں سے بی بی سنا رہی تھیں جواب شافی، وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی۔ کلام عصمت سے جیت جائے لب سقیفہ میں دم نہیں تھا، جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جو اللہ پہ جھوٹ بولے، جو اللہ پہ جھوٹ بولے اس بھی اللہ کی کیا بات ہے۔ نبی جو دیں وہ لوگے تو لعنت سے بچو گے۔ نبی نے مثلا 10 چیزیں دی، بندہ 8 لے لے لعنت، نبی 8 دیں بندہ 6 لے لے لعنت، نبی 5 دے بندہ 3 لے لے لعنت۔ تو نبی نے 2 دی ہیں تو 2 ہی لینی ہے، نہ اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے۔ اچھا، لعنت کس پہ ہوگی؟ ظالم پہ۔ اسی آیت کے آگے ایک آیت ہے، ظالم کی ایک اور علامت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ ظالم وہ ہے جو اللہ کی سبیل سے روکتا ہے۔ کوفہ کے منبر پہ سج دھج کے بیٹھا تھا میرا مرشد علی، سینہ چوڑا کر کے فرمایا او کوفے والو انا سبیل اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جو اللہ کی سبیل سے روکے وہ ظالم ہے، اور ظالم پہ اللہ کی علی سے نہ روکنا ورنہ لعنت اللہ بن جاؤ گے۔
وہ ظالم، اور جو سبیل دکھائے وہ نبی۔ مجھے قیمت چاہیے، خدا کی قسم شاید یہ جملہ نہ پڑھتا مگر خریدار بیٹھے ہیں۔ جو سبیل سے روکے وہ ظالم، جو سبیل دکھائے وہ نبی، جس نے روکا وہ بنا لعنت اللہ، جس نے دکھایا وہ بنا صلی اللہ، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، صلی اللہ، جس پہ اللہ کا درود ہو۔ مجھے جملہ کہنے دو، علی وہ معیار ہے، چھوڑ دو تو لعنت آتی ہے، مان لو تو درود آتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے حیدری۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، نبی نے سبیل دکھائی، غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالانوں پہ پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھوں میں کل ایمان، یعنی فرزند حضرت عمران، جو خوش ہوا سلمان، جو جل گیا شیطان۔ بیٹھے ہو یا پریشان ہو؟ نبی نے زندگی میں علی کا تعارف کروایا، اور میں ذمہ داری سے، طالب علمانہ ذمہ داری اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے اپنی مکمل زندگی میں 63 سالہ زندگی، مکی ہو یا مدنی، بس 2 چیزیں پہنچائی ہیں، بس، ایک اللہ، ایک علی۔ ایک توحید، ایک ولایت، بس، اس کے علاوہ نبی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اتنا علی، پیغمبر اتنا ذکر کرتے تھے مولا امیر کا کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا یہ مجازن کہتے تھے، حقیقتاً نہیں، ایسی بات تھوڑی ہے کہ نبی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، نبی کائنات دیکھتے تھے۔ پھر یہ کیوں کہتے تھے کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ مجاز میں کہتے تھے۔ مثال دوں، یہ بچہ لاہور گیا، زو، چڑیا گھر، وہاں جا کر اس نے ایک جانور دیکھا جو پنجرے کے پیچھے ہے، بڑے بڑے اس کے بال ہیں، سدھارتا ہے تو یوں خوف آتا ہے۔ واپس آیا اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے ایک شیر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہ یہاں رکھنے آئے ہیں یا مجھے دینے آئے تھے؟ اچھا میرے لیے، پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اٹھا لوں تو کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ کو کہاں دیے تھے۔ مولا سلامت، بہت شکریہ۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے نہیں، سارے بندے میرے خیال اسی پہ لگے ہوئے ہیں، میں نے شیر دیکھا۔ کس کو؟ وہ 4 ٹانگوں والا، بڑے بڑے اس کے بال، خوف زدہ اس کا چہرہ، پنجرے کے پیچھے بند تھا، اور آ کے کیا کہنے لگا؟ میں نے شیر دیکھا۔ آپ کے گاؤں میں خدا نہ خواستہ کسی پارٹی کی دوسری پارٹی سے لڑائی ہو گئی، ایک پارٹی کا جوان بڑا شجاع پہلوان اور لڑتا ہے تو جناب چرچے ہو جاتے ہیں۔ اس کے خاندان کے بزرگ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ تو ہمارا شیر ہے۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے، وہ اس لیے کیا 2 ٹانگوں والے بھی جانور ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، تشبیہ دی ہے۔ تو یہ جو بچے نے کہا تھا شیر دیکھا، اس کی کتنی ٹانگیں تھیں؟ جو بزرگ نے کہا یہ ہمارا شیر ہے، اس کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ بچے نے حقیقتاً کہا تھا، بزرگ نے مجازن کہا ہے۔ حقیقت اور مجاز کی سمجھ آ گئی؟ نہیں، پیچھے والے ابھی بھی پریشان بیٹھے ہیں۔ بھائی میں ساتھ لے کے چلنے والا خطیب ہوں، میں ابھی کہوں یہ پورا مجمع میری مٹھی میں ہے، اب مٹھی اتنی ساری ہے اور مجمع ماشاءاللہ اتنا سارا ہے، تو میں نے کیا کہا؟ مجمع مٹھی میں ہے۔ مجمع مٹھی میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ یہ میں نے مجازن کہا ہے کہ جب میں کہوں صلوات پڑھیں تو یہ پڑھتے ہیں،
میں کہوں نعرہ لگائیں تو یہ لگاتے ہیں، میں کہوں بولیں تو پیچھے والے پھر بھی وہ میری مٹھی میں نہیں ہے۔ یہ میں نے مجازن ورنہ ایک ہاتھ میں یہ مجمع کیسے آ سکتے ہیں؟ حقیقت میں ایک نے کہا تھا اور کہہ بھی ایک ہی سکتا تھا۔ کسی نے میرے مولا امیر ممکنات سے پوچھا، یا علی آپ سے جو پوچھا جائے سوچتے کیوں نہیں؟ فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مولا یہ کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری مٹھی میں تو ہے۔ علی نے فرمایا جواب مل گیا، جیسے تیری انگلیاں تیری مٹھی میں ہیں، اللہ کی کائنات علی کی مٹھی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت اور مجاز کی سمجھ آ گئی۔ بچے نے کہا تو حقیقت تھا، بزرگ نے کہا تو مجاز۔ یہ جو صحابہ کہتے تھے کہ نبی علی کا اتنا ذکر کرتے ہیں ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ مجاز میں کہتے تھے، مجازن کہتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، بس میں محمد سجی ہوئی ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، محمد ٹکٹکی نگاہوں سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ادھر بھی تو دیکھیے۔ فرمایا تم نے مجاز سمجھا تھا، حقیقت میں مجھے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ مہربانی مولا آپ کو آباد رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت میں مجھے علی کے سوا زینوا مجالسکم بذکر علی، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، جاؤ ڈکشنری میں جا کر دیکھو مجلس کا مطلب کیا ہے۔ مجلس کا کیا یہ مطلب ہے کہ 2-3 ساؤنڈ لگے ہوں، 4 یہاں سپیکر لگے ہوں، ہزاروں کا مجمع ہو، ممبر سجا ہو تو پھر مجلس ہوتی ہے؟ مجلس ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں 2 بندے بیٹھ جائیں، جہاں 2 بندے بیٹھ جائیں اس جگہ کو لغت میں کہتے ہیں مجلس۔ مجلس نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، تو جملہ کہنے دو، گھر میں بیٹھو تو بھی علی علی کر، بیٹھک میں بیٹھ تو بھی علی علی کر، دفتر میں بیٹھ تو بھی علی علی کر، بارگاہ میں آ تو بھی علی علی کر، مسجد میں جا تو بھی علی علی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ۔ یہ ابلاغ، ذرائع ابلاغ پڑھتے تھے نا اسکول میں، ذرائع ابلاغ، تب وہ کیا ہوتا تھا؟ ٹی وی ہوتا تھا، ٹیلی فون ہوتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں ذرائع ابلاغ، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اور بس مجھے اتنا ہی پتا ہے، بہت ہے۔ یہ سارے ذرائع ابلاغ ہیں، یعنی پہنچانے کے ذرائع، ایسا ہی ہے۔ ابلاغ سے جتنے بھی، یعنی بے لام غین بالغہ، اس سے جتنے بھی الفاظ مشتق ہیں ان کا مطلب وہ شے ہے کہ وہ حکم ہے پہنچایا، پہنچانے کا حکم ہے، یعنی اس سے مراد وہ شے، اس سے مراد کسی شے کا پہنچانا۔ ابلاغ کا مطلب کسی شے کا پہنچانا۔ آگے پھر سیغے بدلنے سے معنی بدلتا ہے، بلغ، ابلغ، جس طرح نازلہ سے ہے انزلنا، نزلنا، انا نحن نزلنا ذکرہ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جب دونوں کا مطلب نازل کرنا ہے تو وہاں انزلنا کیوں ہے، یہاں نزلنا کیوں ہے؟ بھئی یہاں تو دونوں جگہ انزلنا ہوتا،
یا دونوں جگہ نزلنا ہوتا؟ تو اگر لغت میں دیکھیں گے تو معنی میں فرق ہے. نزلنا کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، بار بار. ایک آیت چادر کے نیچے، ایک آیت میدان بدر میں، ایک آیت احد میں، ایک آیت منبر پہ، ایک آیت گھر میں، ایک آیت دھر پہ، ایک آیت بیویوں کے لیے، ایک آیت زہرا کے لیے، ایک ایک کر کے بار بار. نزلنا کا مطلب ہے، اور انزلنا کا مطلب ہے ایک ہی بار. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی ایک رات میں ہی سارا نازل کر دیا. اسی طرح ایک لفظ ہے ابلغ، ایک لفظ ہے بلغ. ابلغ کا مطلب ہے ایک ہی بار پہنچا دے، بلغ کا مطلب ہے بار بار پہنچا. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بار بار پہنچا. اے رسول مجھے قیمت چاہیے خوشاب والو. اب ہم سے کوئی یہ نہ کہے نعرہ بار بار کیوں لگاتے ہو، خیبر بار بار کیوں پڑھتے ہو، احد بار بار کیوں پڑھتے ہو، علی کی جنگیں بار بار کیوں پڑھتے ہو، ارے یہ مجلسیں بار بار کیوں کرواتے ہو. ہم کیا کریں؟ اللہ نے حکم دیا ہے علی پہنچانا ہے تو بار بار پہنچاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم علی کا ذکر کر، خدا راضی ہوگا. خبردار کوئی یہ نہ کہے فلانا تو علی کے فضائل اس لیے پڑھتا ہے کہ بندے راضی ہو جائیں. تو کون ہے جو نیتوں سے واقف ہے؟ نیتوں کو اللہ جانتا ہے. بندہ بن، اللہ نہ بن. تجھے کیسے بتا کہ ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو نے کہاں سے اندازہ لگایا؟ اگر تو نے اپنی خام خیالی کا اظہار کیا ہے تو بہتان لگایا ہے. بہتان مومن کی علامت نہیں ہے، بہتان گناہ ہے. اگر ایک بندہ علی کا ذکر جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اور اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے تو تمہیں تکلیف کیسی ہے؟ یہ علی کے ذکر سے کسی نہ کسی طریقے سے بہانہ تو کوئی ہوگا نا. ڈائریکٹ ایسے تھوڑی کوئی کہے گا کہ مجھے علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا. علی کہتے ہی اس کو ہیں جس کا دشمن بھی نہیں کہتا میں علی کا دشمن ہوں. جس طرح پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پاگل ہے، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ پاگل ہے. بعین ہی علی کے دشمن کے ماتھے پہ نہیں لکھا یہ دشمن علی ہے. ذکر علی کر، چہرے کے تیور بتائیں گے علی کا دشمن ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو طرح طرح سے کبھی کوئی بات بندوں کو راضی کرنے کے لیے علی علی کرتے ہیں. بندے راضی ہونا ہوں لیکن یہ یقین ہو گیا کہ علی کے ذکر سے تو راضی نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ لہٰذا علی کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اور اس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے. حیدر کی ولایت وہ ایسی چیز ہے نا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے اس کو سمجھ کے بھی اس کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے سمجھے اپنے خدا کا انکار کرتا ہے. یہ صرف جملہ نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، من انکر امامت علی من بعدی فمن انکر نبوتی فی حیاتی ومن انکر نبوتی فی حیاتی کمن کان انکر ربوبیت ربی. جس نے میرے بعد میرے بھائی علی کی امامت کا انکار کیا وہ ایسے ہے جیسے میری زندگی میں میری نبوت کا انکار کیا، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. جملہ کہنے دو،
علی کا منکر اللہ کا منکر ہے، اللہ کا منکر رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے صاحبان؟ جو جو اللہ کی سبیل سے روکے اس پہ اللہ کی، اور وہ بڑا ظالم ہے، یعنی ظالم پہ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرے کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگر اللہ ذرے کے برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ اشارہ ہوا ہے میرے سامنے، یہ ذرہ، اس سے بھی چھوٹا کر لو۔ ابھی اگر آپ لائٹس آف کریں، کیمرے کی بھی، یہ بھی ایک روشن دان کھلا رکھیں، ادھر سے آئیں گی سورج کی شعائیں جو واضح نظر آئیں گی، شعاؤں کے اندر ہوں گے چھوٹے چھوٹے ذرے۔ بھائی ذرے کی سمجھ آ گئی؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ او چھوٹا سا۔ اب اسی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا خدا وہ بھی دیکھے گا، کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا خدا وہ بھی۔ اللہ گواہ ہے نا، آغاز گفتگو یاد ہے نا آپ کو، اللہ گواہ ہے تو ہر عمل دیکھے گا۔ اگر ذرہ بھر نیکی کی خدا وہ بھی دیکھے گا۔ میرے معصوم مولا فرماتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی نیکی ہماری محبت ہے۔ اگر ذرہ بھر برائی کی، ذرہ بھر گناہ کیا خدا وہ بھی دیکھے گا۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہماری دشمنی ہے۔ اب جان کے جملہ سننا، ذرہ اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نیکی ذرہ بھی ہو صلہ دے گا، گناہ ذرہ بھی ہو تو سزا دے گا۔ اب ذرے کی سمجھ آ گئی ہے، اب بات سمجھانا میرے لیے آسان ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھے، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے، اگر اس کے دل میں ذرہ بھر علی کی دشمنی ہوئی، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ ذرہ مہربانی۔ اس دل کو کبھی سکون کی دولت نہیں، ہم کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرہ، جو ابھی بھی نہیں بولے آپ بھی ذرہ سا تو بولیں۔ ذرہ، اللہ ظالم سے محبت، اللہ خود بھی ظلم نہیں کرتا۔
اچھا اگر اللہ ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ عدل کرتا. سبحان اللہ بھائی، بہت شکریہ. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ یہ عدل کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نا 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 نا. عدل اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. انصاف کا مفہوم الگ ہے، عدل کا مفہوم الگ ہے. سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا. ایک کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، مینیجر اندر بیٹھا ہوا ہے، مالک کے فیکٹری اندر بیٹھا ہوا ہے. مہینے کے بعد تمام اپنے اراکین کو تنخواہ بھی دیتا ہے. ایک اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے، ایک اس نے اپنے ساتھ مینیجر میں اپنے نائب کے طور پہ مینیجر بنا کے بٹھایا ہوا ہے. ایک کو گیٹ کیپر کے طور پہ وہاں کھڑا کیا ہے. مہینے کی 10 تاریخ آ گئی، اس نے سب کو تنخواہیں دینی ہیں. اگر تو وہ مینیجر کو بھی دے 10,000، گیٹ کیپر کو بھی دے 10,000، یہ انصاف ہے، عدل نہیں. نہیں سمجھے؟ یعنی جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، کسی کا بڑا کام ہے یا چھوٹا، سب کو برابر رکھے، اسے کہتے ہیں انصاف. عدل کہتے ہیں جس کا جتنا بنتا ہے. وہ بیٹھو جی، بیٹھو، بسم اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سب. وہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا دے، اسے کہتے ہیں عدل. مزید اس کی تعریف کروں آسان. کسی شے کو وہاں رکھنا جس کی وہ اہل ہو، اسے کہتے ہیں عدل. ظلم اس کے برعکس ہے. کسی شے کو وہاں رکھنا جس کی وہ اہل نہ ہو، اسے کہتے ہیں ظلم. امامے کی جگہ سر ہے، جوتے کی جگہ پاؤں ہے. امامہ سر پہ ہو تو عدل ہے، جوتا پاؤں میں ہو تو عدل ہے. اگر میں جوتا اٹھا کے سر پہ رکھوں تو ظلم ہے، امامہ اتار کے پاؤں میں رکھوں تو ظلم ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں، جسے محمد نے پاؤں میں رکھا ہے نا، اسے سر پہ نہ بٹھا. ورنہ ظلم ہو جائے گا. ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. کسی شے کو، ہائے 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 ہائے، ایک شے ہے جو محمد کے قدموں میں تھی، ہمارے سر کا تاج ہے، اور وہ ہے محمد کی نالین. بھائی جملہ لیجئے گا، میرے نبی کی نالین، نبی کے نالین مبارک نبی کے قدموں میں ہوتے تھے. نالین، اس نالین کا مطلب ایک جوتا نہیں ہوتا، 2 جوتے ہوتے. تسنیہ کا صیغہ ہے نالین. ایک ہو تو نال ہے، نون عین لام، نال. 2 ہوں تو نالین، تسنیہ ہے. نالین 2، نال. جس طرح ایک ہو تو شریف، 2 ہوں تو شریفین. ایک ہو تو ثقل، 2 ہوں تو ثقلین. ایک ہو تو حسن، 2 ہوں تو حسنین. جو ظاہر بیٹھے ہو میری تائید کرنا. ایک ہو تو کاظم، 2 ہوں تو کاظمین. کیونکہ ایک تو میرے 7ویں مولا کا لقب ہے کاظم، اسی طرح میرے 9ویں مولا کا لقب بھی یہ کاظم ہے. چونکہ اس مرکز میں دو ائمہ کے مرکز ہیں، اس مزار کے نیچے 2 ائمہ کے مرکز ہیں. امام تقی، امام جواد علیہ السلام کی بھی قبر وہیں پہ ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پہ ہے. ان 2 کی وجہ سے اس شہر کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہے نالین، نبی قدموں میں رکھتے تھے. آج ہم اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، امامے کی زینت بناتے ہیں، بوسہ کرتے ہیں. بدعت نہیں ہو گیا؟ چومنا تو بدعت. کل جب زلجنا گلی میں آیا تھا تو کہا نہیں تھا؟ میرے گھر کا بچہ جب علم چوم رہا تھا تم نے کہا نہیں تھا؟
تو آج اس نے کہا نا یہ نبی کی نالین ہے. میں نے کہا نبی کی تو ایک نالین تھی، یہاں تو ہزاروں ہیں. اور نبی کے جو نالین مبارک تھے وہ ماشاءاللہ اتنے تھے، یعنی اتنا تو سائز ہوتا ہی ہے پاؤں کا، یہ جو ہے یہ تو اتنا سارا ہے. اس نے کہا اب اس پڑھے لکھے دور میں بھی تمہیں سمجھانا پڑے گا، وہ تھوڑی ہے، اس کا عکس ہے. میں نے کہا عکس کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، یہ علم وہ تھوڑی ہے، اسی علم کا عکس ہے جو غازی نے اٹھایا تھا، اس کی شبیہ ہے. تو شبیہ کو چومنا بدعت نہیں، ثواب ہے، کیونکہ شبیہ کو دیکھ کے، عکس کو دیکھ کے، تصویر کو دیکھ کے اصل یاد آتی ہے. ظالم پہ اللہ کی عدل کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کو وہاں رکھنا جس کے وہ اہل ہو. اور ظلم کا کیا مطلب ہے؟ کسی شے کو وہاں رکھنا جس کے وہ اہل. تو اللہ عادل ہے، اللہ نے پھر جس کو جہاں رکھا ہے وہ اسی کے لائق ہے. ظالم کے گھر میں رکھی ہے لعنت، تو لعنت کی جگہ وہی ہے. تم بھی اگر کسی شے کو ادھر رکھو گے نا جس کے وہ لائق ہوگی تو عادل ہوگے، ورنہ ظالم ہوگے. ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے لعنت کو رکھا ہے ظالموں کے گھر میں. تم بھی لعنت ادھر بھیجو ورنہ ظالم بن جاؤ گے. ظالم بنو گے تو لعنت پھر تمہارے سر پہ آ جائے گی. اب نعرہ کوئی لگاتا ہے تو صحیح لگاتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، جو نہ بھیجے اس پہ بھی لعنت. کیونکہ وہ خود لعنتی بن گیا، اس نے ظلم کیا. عدل کرتا تو لعنت نہ آتی اس پہ. کسی شے کو وہاں رکھنا جس کے وہ لائق ہو، اسے کہتے ہیں عدل. اللہ عادل ہے، اللہ کا حبیب عادل ہے. اس کا مطلب ہے میرے نبی کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، عدل کرتے ہیں، سراپا عدل ہے. محمد خود عادل ہے. اس کا مطلب ہے نبی نے جس کو جہاں رکھا وہ اسی کے لائق تھا. اگر کسی کو شانے پہ بٹھایا تو عدل ہے، کسی کو اٹھ کے اپنی مسند پہ بٹھایا تو عدل ہے، حالت سجدہ میں کسی کو پشت پہ بٹھایا تو عدل ہے. بھائی حد نہیں ہو گئی؟ کسی کو اپنے بستر پہ سلائے تو عدل ہے، کسی کو محفل سے اٹھائے تو عدل. نبی کا عدل ہے، نبی عادل ہے، نبی جو کریں گے وہ عین عدل ہے. بات پہنچی صاحبان؟ ایک روایت آ گئی ہے میرے لبوں پہ، اجازت دیں تو تھوڑی دیر اور 2-4 منٹ پڑھ لیا جائے. نبی جو کرتے ہیں وہ عدل ہے. بزم مصطفیٰ پیغمبر کے گھر میں جی پیغمبر اپنے کسی ایک گھر میں تشریف فرما تھے. توجہ ہے، پیغمبر کسی ایک گھر میں تشریف فرما تھے. دروازے پہ دستک ہوئی، پہلے اٹھنے لگے کہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئے. گھر والی سے کہا جا کر دروازہ کھولو. گھر والی نے جا کر دروازہ کھولا، کوئی آیا اور وہ آ کر بیٹھ گیا. روایت کے جملے ہیں فَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَهُ، نبی نے اس کے لیے حرکت بھی نہیں کی. یعنی اپنے انداز میں پڑھوں کہ نبی ٹس سے بالکل بھی جیسے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں رواج آج بھی ہے، ان کے ہاں جو بیٹھک کا انداز ہے وہ ہم سے مختلف ہے. ہمارے ہاں تو صوفے ہوتے ہیں، ان کے ہاں مجلسی انداز ہوتا ہے، نیچے بیٹھ. اب بھی ہے اور یہاں بھی بعض علاقوں میں ہے. اور عرب کے اقدار میں سے ایک یہ تھا کہ جب کوئی آتا تھا مہمان تو میزبان کھڑا ہو جاتا تھا، مہمان نوازی کے طور پہ، احترام کے طور پہ کھڑا ہو جاتا تھا. نبی کھڑے نہیں ہوئے،
وہ کھڑا نہیں ہوا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا مالک ہے، وہ کسی کے آنے پہ کھڑا۔ اچھا آنے والا آیا، بیٹھ گیا، فلم یتحرک لہ، نبی نے حرکت بھی نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر گھر والی سے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا، آنے والا آیا، آ کر بیٹھ گیا، فلم یتحرک لہ، نبی نے اس کے لیے بھی حرکت نہیں کی۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی، گھر والی سے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ اس نے کھولا، کوئی آیا، آ کر بیٹھا، فلم یتحرک لہ، نبی پھر ٹس سے مس نہ ہو، حرکت نہیں کی۔ چوتھی بار ہوئی دستک، روایت کہتی ہے محمد اچھل کے اٹھے، بڑھے دروازے کی جانب، جیسے دروازہ کھولا وہ چہرہ نظر آیا جسے دیکھنا عبادت ہے، یوں اپنی باہوں کو پھیلایا، آنے والے کو سینے سے لگایا، پھر ادھر بٹھایا جدھر خود بیٹھے تھے۔ اعتراض کرنے والی زبان نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ ظلم نہیں ہو گیا؟ پہلے اٹھے نہیں اب اٹھے۔ فرمایا عائشہ سن، جب پہلے دستک ہوئی میں اٹھنے لگا، جبرائیل نے آ کے روک کے کہا اللہ کہہ رہا ہے نہ اٹھنا ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ دوسری بار اٹھنے لگا، جبریل نے روکا، نہ اٹھنا ظلم ہو جائے گا۔ تیسری بار اٹھنے لگا، جبریل نے روکا، نہ اٹھنا ظلم ہو جائے گا۔ جب چوتھی بار دستک ہوئی، جو روکنے آتا تھا وہ 70,000 ملائکہ کو لے کر آیا۔ کوئی کہتا تھا دروازہ میں کھولتا ہوں، کوئی کہتا تھا دروازہ میں کھولتا ہوں۔ ارے پہلے اٹھتا تو ظلم تھا، علی کے لیے اٹھا ہوں تو عدل ہے۔ آواز رکھے بھائی کیا کہنے، خدا کی قسم، مولا آپ کو آواز رکھے، مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی 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 مہربانی۔ دشمن کے سارے گھرانے پہ لعنت، تو نہ بیچ سکو کھل کے لعنت، تو بھیجو بہانے بہانے سے لعنت۔ اور جس نے دکھایا دل سیدہ کو، اس چھوٹے بڑے درمیانے پہ لعنت، میں لیتا نہیں نام یارو کسی کا۔ عدل کیا ہے؟ کسی شے کو وہاں رکھو جس کے وہ لائق ہو، اور ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو وہاں رکھو جس کے وہ لائق نہیں ہو۔ علی کی بیٹیاں بازاروں کی لائق نہ تھیں، پھر سنو، علی کی بیٹیاں بازاروں کے لائق نہ تھیں، ظلم ہو گیا۔ تطہیر کی بلی شرابیوں کے ماحول میں ظلم ہو گیا۔ حسین کے سینے پہ سونے والی پتھروں پہ سو گئی، ظلم ہو گیا۔ محمد کی شکلوں والا برچی کھا کے سو گیا، ظلم ہو گیا۔ جو ماں کو ماں بھی نہ کہہ سکتا تھا، تیر کھا گیا، ظلم ہو گیا۔ مدینہ جس کی گلیوں میں حسین کھیلتا تھا، وہاں زینب اجڑ کے آ گئی، ظلم ہو گیا۔ شام کے امن نبھا کے اجڑی ماں کی اجڑی بیٹی جب پلٹی ہے نا مدینے میں،
عزادار تڑپ گئے. وہ کہتے ہیں شام کے امن نہیں ہے، جہاں چادریں لوٹی جائیں کیا امن ہوتا ہے؟ عالم بھائی آ جائیں آگے. بسم اللہ بسم اللہ. جگہ دیجئے عالم بھائی آ جائیں. مولا کے مصائب خان میرے بھائی میرے بعد پڑھیں گے. راستہ بنائیے گا. ایک لمحہ میں رک جاتا ہوں، بھائی بھی پرسے میں شریک ہو جائیں. جو مصائب پڑھتا ہے نا وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی پڑھے تو میں رہوں. شریفوں میں نے کیا کہا، ظلم ہو گیا. جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے نا، جیسے جیسے گھر قریب آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے جتنی جلدی ہو میں اپنے گھر پہنچوں. سجاد اجڑیوں کو لے کے مدینے سے باہر 3 دن خیمے لگا کے رک گئے. میں کہوں گا مولا گھر آ گیا ہے جلدی کر. عجب نہیں آواز آئے، رونے والوں گھر جانے کی جلدی وہ کرے جس کا گھر میں کوئی بچ گیا ہے. میں کہاں جاؤں، نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا. 3 دن گزر گئے، مدینے میں سید داخل ہو گئے. میرے مولا نے بشیر سے فرمایا بشیر تو بھی شاعر ہے، تیرا باپ بھی شاعر تھا، جا مدینے میں بتا مدینے والوں کو یہ مدینہ بسنے کے قابل نہیں رہا. عزاداروں لوہے پڑھے جاتے ہیں تمہارے سامنے، بین ہوتے ہیں. وہ بین سنو جو سجاد کے کہنے پہ بشیر نے مدینے میں پڑھا. قبر محمد پہ نظر پڑی، امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، اعلان کر کے کہا یا اہل یثرب قد قتل الحسین بعرض کربلا. مدینے والوں حسین کربلا میں قتل ہو گئے. یہ آواز ہر گھر میں پہنچی. بشیر کہتا ہے مدینے کے بچے بیویاں گھروں سے باہر آئیں. ایک خاتون آئی، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، آواز میں جلال تھا. کہنے لگی بشیر کیا مدینے والے مارے گئے؟ کہتے میں آواز پہچان گیا. میں نے کہا بی بی تیرا عباس بھی مارا. عباس کا نام آیا، تڑپ گئی. میں نے تجھ سے عباس کا نہیں پوچھا، این حسین، بتا میرا حسین کہاں ہے؟ بشیر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا بی بی معاف کر، قد ذوبح الحسین عطشانہ. دریا کے کنارے پیاسا سپا ہو گیا. اس بی بی نے کربلا کی جانب رخ کیا، رو کے کہنے لگی عباس دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے تجھے آقا کی حفاظت کے لیے بھیجا. کیسے ممکن تو زندہ رہے حسین قتل ہو جائے؟ بشیر کہتے بی بی معاف کر، پہلے تیرا عباس قتل. اجرکم اللہ، آوازوں کو بلند کرو. سیدہ تمہارے بین پہ راضی ہو جائے. پہلے تیرا عباس مارا گیا، بعد میں تیرا حسین مارا گیا. بس بات آگے بڑھاؤ عزادارو. بشیر آگے بڑھا، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا. سیدوں کے گھر سے ایک شریف جوان باہر آیا، نام محمد حنفیہ تھا. قریب آتے سجاد نے دیکھا، ہاتھ ماتھے پہ رکھے، چچا میرا سلام. محمد نے تڑپ کے کہا مجھے چچا کہے تو سجاد کہے، مجھے چچا کہے علی اکبر کہے. اے ضعیف تیری تو کمر بھی جھکی ہے، تیری تو داڑھی کا رنگ بھی سفید. بشیر نے جب اتنا کہا تڑپ کے کہتے ہیں چچا پہچان میں تیرا سجاد آ گیا. سادارو جب بشیر نے یہ سنا رو کے کہا اگر تو سجاد ہے بتا یہ رنگ کیسا بنا؟ تڑپ کے کہنے لگا چچا نہ پوچھ، میں نے شرابیوں میں پھوپھیوں کو دیکھا. چچا میں نے بازاروں میں بے چادر علی کی میں. اگر تو سجاد ہے بتا میری بہن زینب کہاں ہے؟ فرمایا چچا وہ خیمے کے اندر اجڑی بیٹھی ہے.
بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، مولا تمہارے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ شریفوں، مدت کے بعد بھی بھائی بہن کو ملے نا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھائی دیکھے اور بہن کو نہ پہچانے۔ خیمے سے پلٹے محمد، سجاد کے قریب آ کے کہا سجاد تیری امامت کی قسم خیمے میں زینب نہیں ہے۔ میرے مولا نے چچا کا بازو پکڑا، بھوپھی کے قریب لائے، اماں اٹھ بھائی ملنے آیا ہے۔ علی کی بیٹی نے جب بھائی کو دیکھا چیخ نکلی، بھائی نے بہن کو سینے سے لگایا، سر چومنا چاہا بہن نے ہٹا دیا، ہاتھوں کو چومنا چاہا بہن نے چھپا دیے، تڑپ کے کہنے لگا تو میری بہن میں تیرا بھائی، ہاتھوں کو کیوں چھپا رہی ہے؟ کہنے لگی بھیا جب میرا حسین مارا گیا مسلمانوں نے تیری بہنوں کے ہاتھوں میں زیور پہنائے، بھیا میرا سر زخمی، بھیا پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئی ہیں، مجلس تمام ہو گئی ہے، بھائی کے حوالے منبر کرنا چاہتا ہوں مگر میرا دل ہے 2 منٹ اور سن لو۔ جب مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا نا، علی کی بیٹیاں اجڑ کے آ گئی ہیں۔ علی کی بڑی بیٹی پہلے آئی ہے نانا کی قبر پہ، خود کو قبر محمد پہ گرایا، نانا اٹھ دیکھ تیری بیٹی شام فتح کر رہی۔ نانا عزاداروں مجھے معاف کرنا، تڑپ کے کہتی ہے نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہو دے میں کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے بتاتی تیری امت نے کیسا اجر رسالت دیا۔ اس کے بعد علی کی شریف بیٹی وہاں کھجور کے درخت کے ساتھ اپنی پیشانی لگا کے بیٹھ گئی۔ ایک بزرگ عالم نے یہ جملے مجلس میں پڑھے، پڑھ کے باہر گئے، سید جوان ماتمی آگے بڑھا، اس نے کہا قبلہ جب کوئی تھک جاتا ہے اپنی پشت لگاتا ہے، آپ نے کہا بی بی نے پیشانی لگائی، سید نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، رو کے فرمایا پشت وہ لگائے جس کی پشت سلامت ہو۔ پتھر کھا کھا کے زخمی ہو گئی تھی۔ عزادارو نانا کو الوداع کیا، آخر میں آئی ہے ماں کی قبر پہ، میں جا رہا ہوں کچھ دنوں تک عمرے پہ، میں جاؤں گا بی بی کی قبر پہ، مجھے نہیں سمجھ آتی میں پہلے مدینے میں باپ کی قبر پہ جاؤں یا اجڑی کی قبر پہ جاؤں۔ عزادارو جب ماں کی قبر پہ آئی خود کو گرایا اور کہنے لگی اماں دیکھ زینب آ گئی۔ عزادارو جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لاتا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں یہ بی بی چلی ہے شام سے مدینے میں آئی تو کیا لے کر آئی؟ ایک گٹھری سے قمیص حسین کو نکالا، نانا کی قبر پہ پھیلایا، نانا وہ دیکھ تیرا حسین، اماں یہ دیکھ جس کے جوڑے سیدھی تھی۔ آخری جملہ عزادارو ایک دعا مانگوں گا، آمین کہنا۔ میرا اللہ ہر شریف مومن کی بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، اللہ نہ کرے اگر بیٹی اپنے گھر میں خوش نہ ہو، جب پلٹ کے آتی ہے ماں کے گھر میں اپنے دکھ باپ کو نہیں بتاتی، بھائیوں کو نہیں بتاتی، مگر جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ بیان کرتی ہے۔ وہ جملہ پڑھنے لگا شریفوں جو بی بی نے نانا کی قبر پہ نہیں پڑھا، بھائیوں کی قبر پہ نہیں پڑھا، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی آہستہ سے کہتی تھی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، اماں تو قبر تک روتی گئی، اٹھ دیکھ اور میری ساری پشت زخمی، اماں ہر موڑ پہ اللہ لعنت اللہ